الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے دروس میں نماز کو چھوڑ دینے کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے کئی ایک باتیں ذکر کی جا چکی ہے. نماز کو چھوڑنا کس انداز سے کفر کہلاتا ہے وہ ساری باتیں آ گئی ہیں. یہاں صرف دو باتیں ذکر کرنی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک نماز کی کیا اہمیت تھی. پہلی بات جو ہمارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے سنن ترمذی کے حوالے سے ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نماز چھوڑنے کے باب میں یا عنوان میں ذکر کیا ہے. اور راوی عبداللہ بن شقیق العقیلی ہے. یہ عبداللہ بن شقیق العقیلی کون ہے؟ یہ تابعی ہے. تابعی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہوا ہو، اس کو تابعی کہا جاتا ہے. تو عبداللہ بن شقیق العقیلی جو تابعین میں سے ہے، فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال یہ تھا کہ لا یرون شیئا من الاعمال، کہ وہ عمل میں سے کسی بھی چیز کو کفر چھوڑنے کو، عمل میں سے کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، غیر الصلاۃ، سوائے نماز کے. یعنی اگر فرائض میں سے کوئی فرض اگر کسی نے چھوڑ دیا ہو، یا دین کے رکن میں سے کسی رکن کو چھوڑ دیا ہو، ترک کر دیا ہو، تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ کافر ہو گئے یا کفر کیا ہے، سوائے نماز کے. یعنی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا یا نماز کا چھوڑنا ان کے نزدیک کفر تھا. یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں. اصحاب یعنی صحابہ، وہ صحابہ جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ان کا معاملہ کیا تھا کہ کوئی بھی چیز اگر فرض میں سے چھوٹ جائے تو اس کو کفر نہیں تصور کرتے تھے. ہاں اگر نماز چھوٹ جاتی تھی، نماز کوئی چھوڑ دیتا، ترک کر دیتا تھا، تو اس کو کیا سمجھتے تھے؟ اس نے کفر کا کام کیا ہے یا کافر ہو گیا ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کلی طور پر، مکمل طور پر نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو صحابہ کرام اس کو کفر سمجھتے تھے. ہاں اگر کسی نے ایک نماز یا دو نماز چھوڑ دی تو اس کو نہیں کہا جائے گا یہ نماز کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز کو چھوڑ دیا ہے. اب سارے کا حکم ہم نے بتا دیا کہ اگر کوئی انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تب تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری صورت کیا بتائی گئی تھی؟ ہاں چھوڑتا ہے تو اس لحاظ سے کہ بہت ہلکی چیز ہے یا سستی قائلی کرتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی حکم یہی ہے، صحیح ترین بات، کہ وہ بھی کفر کرتا ہے، اور ایسا کفر ہے جو اس کو اسلام سے نکال دیتی ہے، خالی کر دیتی ہے. اور تیسرے کے بارے میں یہ بتایا کبھی چھوڑتا کبھی پڑھتا ہے، کبھی چھوڑتا کبھی پڑھتا ہے. تو اس کے بارے میں حکم یہ بتایا گیا تھا کہ یہ انسان گرچہ کفر میں نہیں جا رہا ہے، لیکن بہرحال کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان اس نے جو پردہ تھا، جو رکاوٹ تھی، دیوار تھی، اس کو توڑ کر رکھا ہوا ہے. کب یہ شرک میں جائے گا، کب یہ کفر میں چلا جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی دلیلیں تھیں، وہ ساری باتیں آ گئی تھیں. تو یہ پہلی بات ذکر کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ نماز چھوڑنے کو وہ کفر سمجھتے تھے. دوسری بات دیکھ لیجیے آپ، یہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے یہ بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث کی موجود ہے. میرے سامنے جو موجود ہے یہ یہاں پر ارواء الغلیل جو ہے اس کتاب سے میں نے یہ بات ذکر کی ہے. امام مالک کی جو موطا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. امام ابن سعد کی طبقات ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. کیا بات ہے؟ مسور بن مخرمہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. کب گیا؟
اس رات گیا جس رات ان پر حملہ ہوا تھا، یعنی رات میں ایک رات حملہ ہوا، دوسری رات میں گیا ان کے پاس اور جا کر ان کو جگایا صبح کی نماز کے لیے۔ صبح کی نماز کے لیے میں نے ان کو جگایا۔ جگانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہا نعم، یعنی اچھا کیا تم نے مجھے جگا دیا اور بہت اچھی بات ہوئی، میں جاگ بھی رہا ہوں۔ اور کہنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس انسان کا دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں رہ جاتا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ زخم کی حالت میں ہے اور جگایا جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں اٹھنے کے بعد کہ اس انسان کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں رہ جاتا یا بہت سارا حصہ اس کا نکل جاتا ہے جو نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فصلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں نماز ادا کی، وجرحہ یسعب دما، اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ اس انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے صلاۃ کے اندر، اسلام کے اندر، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، اور یہ بات انہوں نے یہاں تو کب کہی ہے جب اکیلے میں ہے، تو جب اٹھایا جا رہا ہے جب کہہ رہے ہیں، لیکن موطا امام مالک کی روایت میں کیا ہے؟ موطا امام مالک کی روایت میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے کہی۔ کیا کہا؟ انہ لا حظ فی الاسلام لمن اضاع الصلاۃ، اس انسان کا کوئی بھی حصہ اسلام میں نہیں رہ جاتا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ اور یہ بات سننے کے بعد جتنے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، کسی نے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر کوئی بات کہی ہو کہ آپ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یعنی سارے صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر متفق ہو چکے تھے۔ خلیفہ کی شکل میں بات بیان کی جا رہی ہے اور صحابہ کرام سن رہے ہیں اور کسی نے بھی ان کی بات پر کوئی بات نہیں کہی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ صحابہ کرام ان کی اس بات پر کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے، حصہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ علماء نے یہاں تک بات کہی ہے کہ نماز چھوڑنے کے بعد انسان کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، انسان کو نیکی کرتا رہے اور نماز چھوڑ کر رکھتا ہے، نماز کو نہیں پڑھتا، نماز کو کچھ نہیں سمجھتا، نماز کو ہلکے میں سمجھتا ہے، ہاں پڑھ لیں گے، دعا کرو، یہ سارا اس طرح کی باتیں کہتا ہے، گویا وہ نماز کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اس کا کوئی عمل اسلام میں فائدہ نہیں دے گا اس کو۔ یہاں تک یہ بات کہی گئی۔ تو یہ بات یہاں پر دو باتیں ذکر کرنی تھی نماز کے تعلق سے۔ میں نے بہت ساری باتیں اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے، صرف اس نیت اور مقصد کے ساتھ کہ جو لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کو نماز کے بارے میں بتائیں، تلقین کرے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ماتحت ہیں، خصوصی طور پر اولاد ہیں، گھر والے ہیں اور دوست و احباب بھی ہیں۔ یعنی ہماری دوستی اور دشمنی اور محبت اور نفرت کس بنیادوں پر ہے؟ ہم ساتھ میں سماج میں رہیں بھی، ان کے ساتھ اٹھے بھی، بیٹھے بھی اور نماز کی تلقین ہی نہ کر سکے، ہم دعوت ہی نہ دے سکے، تو ہم کون سے نمازی ہیں، ہم کون سے نماز پڑھنے والے ہیں؟ یعنی ہم دن بدن یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان سے تو دشمنیاں کر لیتے ہیں جو حق بات بتاتے ہیں، ان سے تو نفرتیں کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بڑی اچھے سے ہم رہتے ہیں جو صلاۃ جیسی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں۔ ان کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہنسنا ہے، بولنا ہے، اور جو حق بتا دے ان کے ساتھ دشمنی ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بڑے درد مند دل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم داعیانہ جیسا صفت اپنے اندر پیدا کریں اور لوگوں کو تلقین کریں، گھر والوں پر خاص طور پر دھیان رکھیں، گھر میں بیوی ہے اس پر توجہ دیں، خاص طور پر اولاد پر توجہ دیں کہ وہ نمازی ابھی سے بنے۔ اب سوچ رہے ہیں چھوٹا ہے، ابھی فرض نہیں ہوئی ہے اور اس میں سستی اور غفلت میں ہے۔ 7 سال سے تو تلقین کرنا ہے، آپ کو تربیت کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، لانا ہے، اور 10 سال کے بعد نہ پڑھنے پر اسے سرزنش کرنی ہے، اس کو ادب سکھانا ہے۔ اور اتنی عمر کا نوجوان ہو جاتا ہے، 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا، اور باپ نماز پڑھنے آ رہا ہے، وہ بچے سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو۔ اور ایسے بہت سارے والدین الحمدللہ ہیں کہ نماز چھوڑنے پر اس طرح کی سزائیں بھی دیتے تھے، نہیں ملے گا کھانا آپ کو،
اس طرح کی عظمت بٹھائیں صلاۃ کی، اور صلاۃ سے ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اور غیب پر ایمان رکھتا ہے اور صلاۃ قائم کرتا ہے۔ تو صلاۃ قائم کرنا ہدایت کی طرف آنا ہے، اور جو صلاۃ قائم نہیں کرتا، نماز توڑ کے رکھا ہے، وہ ہدایت کیسے پا جائے گا؟ صلاۃ کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آخری بات تھی جو نماز کے سلسلے میں مجھے کہنی تھی، وہ میں نے آپ کو دو باتوں کے حوالے سے، ایک تو صحابہ کرام کا طرز عمل، عقیدہ کیا تھا نماز چھوڑنے والے کے بارے میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عقیدہ رکھتے تھے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ دو باتیں ذکر کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں کی گئی اس میں کوئی غلطی، کوئی نقص، کوئی کمی رہ گئی وہ رب العالمین میری کم علمی، کم سمجھی اور نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگی، رب العالمین درگزر فرما دے۔ جو باتیں حق ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے، مجھے اور آپ کو تمام لوگوں کو ان باتوں کو یاد رکھنے، اس پر غور کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔